الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين والصلاة والسلام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد. ابتدائی کلام آپ تمام حاضرین فرش عزا کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں اس عظیم نعمت پر پالنے والے نے ہمیں یہ فرش عزا بچھانا یہاں حاضری دینا نصیب کیا. عزیزان گرامی، 5 روزہ سلسلہ گفتگو کی یہ دوسری تقریر ہے. میری گفتگو کا موضوع ان دنوں کی مناسبت سے سیرت امام سجاد علیہ السلام. اللہم صلی علی آج اس مناسبت سے قرآن کریم کی جس آیت کا انتخاب کیا اور نیت یہ ہے کہ آئندہ 3 روز بھی یہی آیت مسلسل سرنامہ کلام رہے گی. جب میں نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت شروع کی، ڈھونڈ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا کون سی آیت اس موضوع سے سب سے زیادہ مناسبت رکھے گی. جب چوتھے امام کی ذات گرامی پر بات کرنی ہو تو کس آیت کی تلاوت سے بات کا آغاز کیا جائے، یا یوں کہیے جب قرآن ناطق کے چوتھے پارے کی بات کرنی ہو تو قرآن صامت کی کس آیت سے بات کا آغاز کیا جائے. یوں تو قرآن کی سینکڑوں آیتیں ہیں، یوں تو قرآن کے باطن کے بارے میں ہمارے پاس آل محمد کا یہ فرمان بھی ہے کہ 1/3 قرآن ہم آل محمد کی شان میں نازل ہوا. یوں تو آیہ تطہیر دیکھیے تو بھی میرے چوتھے امام شامل ہے، اور کمال یہ ہے کہ ایسے شامل ہیں وہ جو اس وقت دنیا میں تھے، چادر کے بہت پاس کھڑے تھے، پھر بھی وہ اس آیت میں شامل نہیں ہے. یہ جو اپنے بابا کے پاکیزہ صلب میں تھے تب بھی اس آیت میں شامل ہیں. آیہ مودت دیکھوں تو یقیناً میرے مولا سید سجاد اس میں شامل ہے. سورہ قدر دیکھوں تو میرے مولا سید سجاد اس میں شامل ہے. سورہ کوثر دیکھوں ایک خاص تعلق ہے. یوں تو ہر امام ہی سورہ کوثر کی مصداق ہے، یوں تو ہر امام ہی اس خیر کثیر کی مصداق ہے کہ جو اللہ نے اپنے نبی کو ان کی نسل کی صورت میں عطا کیا. لیکن چوتھے امام کا سورہ کوثر سے بھی ایک خاص تعلق ہے. اب بات آ گئی ہے تو سنتے جائیے. چوتھے امام کے القاب میں
ایک غیر معروف لقب جو شاید بعض جوانوں نے نہ سن رکھا ہو. چوتھے امام کے القاب میں ایک لقب ہے آدم آل محمد. کیوں یہ لقب میرے مولا کو ملا؟ کیونکہ واقعہ کربلا کے بعد نسل امام حسین، نسل سادات، نسل امامت اگر کسی سے چلی اور آگے بڑھی تو میرے چوتھے امام ہیں. اور کیسی پھیلی؟ اللہ انا اعطیناک الکوثر، وہ خدا جو اتنی دور کی قیامت کو بہت قریب بتاتا ہے، یعنی خدا کی نگاہ میں اس کی کبریائی کے سامنے یہ زمان، یہ عدد بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں. وہ خدا اگر کسی چیز کو کوثر کہے، وہ اللہ اگر کسی شے کو بہت زیادہ کہے، آج دنیا جہان میں جہاں نسل سادات ہے، واقعہ کربلا کے بعد بالخصوص حسینی اور امام حسین کی آل سے آنے والے سادات، چاہے تقوی سادات ہوں، نقوی ہوں، رضوی ہوں، زیدی ہوں، عابدی ہوں، کوئی بھی سادات ہوں، دنیا کے گوش و کنار میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ سید الساجدین کا صدقہ ہے کہ اللہ نے انہیں باقی رکھا. واقعہ کربلا کے بعد ان کے ذریعے سے انا اعطیناک الکوثر کو وجود دیا. تو یوں آدم آل محمد. اللہ اکبر. اب عزیزوں، یہ تمام صورتیں، یہ تمام آیتیں، یہ تو کسی نہ کسی انداز سے چوتھے امام کی مدح و ثنا کرتی نظر آتی ہیں. لیکن آج میں نے جس آیت کا انتخاب کیا، میں ترجمہ پیش کروں گا، وجہ انتخاب آپ نے خود سمجھنا ہے، اور جو سمجھ جائے وہ بتا دیجئے گا کہ میں سمجھ گیا. قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. اور اے مومنوں، تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اے مومنوں تمہارا کمال یہ ہے کہ کیا ہو جاؤ؟ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ. فقط اتنا نہیں، آیت آگے بڑھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے پروردگار کے عبادت گزار بندوں میں ہو جاؤ، سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ، عبادت کرنے والوں میں ہو جاؤ. حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تم تک یقین پہنچ جائے. یہاں ضمناً اس آیت کی تفسیر بھی سن لیجئے، آج کے دور کے تقاضے کے مطابق بہت اہم. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو. کب تک؟ ٹائم فریم آ گیا. کب تک کرو؟ جب تک یقین تم تک پہنچ جائے. اس آیت سے باطل دلیل بنائی ان لوگوں نے. اب بڑا حساس معاملہ ہے، میں پیش کر رہا ہوں، نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچنا آج کے دور میں بہت ضروری ہے. اس آیت کو لوگوں نے اپنے باطل عقیدوں پر دلیل بنایا اور اس نظریے کے قائل ہوئے کہ جناب عبادت تو عوام پہ واجب ہوتی ہے. سن رکھا ہے؟ کبھی آپ کو لوگ کہتے نظر آئیں گے، اور یہ کہنے والے کوئی غیر نہیں ہوں گے، خود کو نبی اور آل نبی سے جوڑیں گے، اگرچہ نبی اور آل نبی ان سے بیزار ہیں. نوجوان دوست خاص توجہ کیجئے گا. لوگ آپ کو کہتے نظر آئیں گے جناب 4 مرحلے ہیں انسان کے ایمان کے. پہلا شریعت ہے، پھر طریقت ہے، پھر آخر میں ایک مرحلہ ہے حقیقت. یہ وہ باطل خرافات ہیں جو رد کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. یہ نہ سمجھیے گا میں اقرار کر رہا ہوں. توجہ میرے ساتھ ہے.
لوگ آپ کو کہتے نظر آئیں گے جناب یہ جو شریعت ہے نا، یہ جو اللہ کے دین کے احکام ہے، یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے. جو خاص اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے لیے دوسرا راستہ ہے جسے طریقت کہتے ہیں، اور جو اس راستے کو طے کر لے وہ حقیقت کو پا لیتے ہیں، اور جو حقیقت کو پالے پھر شریعت ان کے لیے نہیں ہے. لہذا پیر صاحب خود نماز نہیں پڑھتے، پیر صاحب خود نماز نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ جناب شریعت تو عام لوگوں کے لیے ہے، ہم نے تو حقیقت کو پا لیا. کیا دلیل ہے؟ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو اس وقت تک جب تک یقین نہ آ جائے. وہ کہتے ہیں یہ عوام ہے کہ جو یقین تک جانا چاہتی ہے، ہم تو یقین تک پہنچے ہوئے، لہٰذا اب کیسی عبادت، اب کون سا وضو، کیسی نماز، کون سا روزہ. یہ باتیں کہیں نہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ پر، اب میں بہت زیادہ لپیٹ کر بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ باتیں آپ کے کانوں میں پہنچی ہوں گی، پہنچی ہیں. یہ باتیں لے کر ایک شخص چھٹے سرکار صادق آل محمد امام جعفر صادق چھٹے امام کے پاس پہنچا. یہ فتنے آج سے نہیں ہیں، یہ عبادت سے منہ چرانا آج کی بات نہیں ہے. چھٹے امام کے دور میں شخص آیا، کہنے لگا مولا ایک گروہ ہے جنہیں آج ہم صوفیہ کہتے ہیں، صوفیت کا امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بات پہنچ گئی؟ اور یہ بات ممبر سے نہ بتائی جائے تو کہاں سے بتائی جائے؟ صوفیت کا امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، مولا بعض لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تو یقین تک پہنچ گئے ہیں، اور جب یقین تک پہنچ جاتے ہیں تو عبادت انسان کے اوپر سے اٹھا لی جاتی ہے. مولا نے فرمایا ان کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے؟ کہنے لگے، صحابی نے عرض کی مولا وہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں. کاش یہاں توجہ ہو جائے. مولا قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، معلوم ہوا قرآن کی آیت ہی ہے، اگر بغیر امام کے سمجھی جائے تو انسان کو گمراہی میں مبتلا کر دے. صفین میں کیا ہوا تھا؟ ایک اور درود پڑھیے محمد والا. صفین میں کیا ہوا تھا؟ لوگ قرآن ہی تو لائے تھے، بس وہ قرآن علی کے بغیر لائے تھے. چھٹے امام کے پاس ہے، دلیل کیا دیتے ہیں عبادت چھوڑ دینے کی؟ نوجوان دوستوں، کبھی کوئی تمہیں عبادت سے عمل سے دور کر رہا ہو، کسی کا بھی ہو سکتا ہے، آل محمد کا پیغام نہیں ہو سکتا. دلیل کیا؟ کہنے لگا مولا قرآن کی آیت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. مولا یہ آیت پڑھتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرو جب تک یقین نہ آ پہنچے. میرے مولا نے مسکرا کر ایک سوال کیا کہ یہ بتا، یہ کہنے والوں کے پاس یقین زیادہ ہے یا کائنات کے رسول کا یقین زیادہ ہے؟ یہ بتا، وہ اللہ کا نبی جس پر یہ آیت اتری اس کا یقین زیادہ ہے یا آج کل کے لوگوں کا یقین، آج کل کے پیروں کا یقین زیادہ ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنے اختتام حیات تک نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے آخری لحظے تک نماز پڑھی. تو کیا یہ یقین میں اللہ کے نبی سے آگے بڑھ گئے؟ مولا پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت سے مراد کیا ہے؟ صحیح سوال صحیح در پہ ہو رہا ہے. فرمایا اس آیت میں یقین سے مراد موت ہے، کیونکہ قرآن میں بعض مقامات پر موت کو یقین کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. اللہ اکبر. اگر چھٹے امام نہ ہوتے کون بتاتا ہمیں اس آیت کا مطلب؟ اب ذرا دقت کیجیے گا، آیت کیا کہہ رہی؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرو
جب تک یقین تم تک نہ آ پہنچے. وہ یقین کہ جب انسان کسی بات کا علم رکھے وہ یقین انسان تک نہیں آتا، انسان یقین تک پہنچتا ہے. معلوم ہوا یہاں اللہ کی مراد کچھ اور ہے. کیا ہے؟ یہی موت ہے، یہ جو چھٹے امام نے بتایا. آیت پہنچ گئی. اگر پیغام پہنچ گیا تو ایک درود پڑھیے محمد قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اپنے رب کی تسبیح کرو اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جاؤ. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اپنے رب کی عبادت کرو. ابن عباس نبی مکرم سے روایت کرتے ہیں اذا کان یوم القیامت، جب روز قیامت آئے گا، نادا منادن، ایک منادی ندا دے گا. کہاں پر؟ میدان محشر میں. کون ہوں گے؟ اول و آخر تمام انبیاء، اوصیاء، انسان، قیامت تک آنے والا آخری انسان، سب کے سب میدان محشر میں ہوں گے. منادی آواز دے گا این زین العابدین. عبادت گزار نہیں، عبادت گزاروں کی زینت کہاں ہے؟ رسول فرماتے ہیں میرا لال حسین کا بیٹا علی ابن الحسین اپنے قدم آگے بڑھائے گا. جب تمام مخلوقات اس بات کو جان جائیں گے اگر اس کائنات میں کوئی عبادت گزاروں کی زینت ہے تو یہ علی ابن الحسین ہے، جس کا ایک لقب زین العابدین تو ایک لقب سید الساجدین ہے. اللہ، سجدہ گزاروں کے سردار. آئیے اس لقب پر بھی دو جملے سن لیجئے تبرکاً. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی کل کی گفتگو سے آج کی بات کو جوڑ دوں، مگر ضمناً بھی جو بات ہے وہ چوتھے امام کی ہے. سید الساجدین روایت کے جملے ہیں. میرے مولا اپنے بیت الشرف میں ہیں، حالت سجدہ میں ہیں. اب ذرا یہاں مجھ سمیت ہم نوجوان دوستوں کو اپنی نمازوں پر بھی غور کرنا چاہیے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ذہن کدھر ہوتا ہے کہ موبائل کی ایک رنگ ٹون بجی اور انسان کا ذہن نماز میں اگر تھا تو رنگ ٹون کی طرف مڑ گیا. نہ جانے کس کا فون ہے. متفق ہے نا؟ یہ ہماری نماز ہے. ذرا ان کی نماز دیکھیے جنہیں سید الساجدین کہا جاتا ہے. میرے مولا حالت سجدہ میں ہیں. سانپ کہیں سے آیا میرے مولا کے قدم مبارک پہ ڈس لیا. آیا ہے، ڈس لیا ہے، پھر پیچھے ہٹا ہے، مگر چوتھے امام حالت سجدہ میں محو ہے. اور کیوں نہ ہو، توجہ ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ علی اسی علی کا پوتا ہے کہ حالت سجدہ میں جس کے قدموں سے تیر نکال لیا جاتا تھا. روایت کہتی ہے کہ وہ سانپ کی شکل اختیار کر کے جو آیا تھا وہ ابلیس ملعون تھا. بعد میں یہ کہتا ہوا، ہڑبڑاتا ہوا گیا انت سید الساجدین، تو تمام سجدہ گزاروں کا سردار ہے. وہ ابلیس کہ جس نے خود ہزاروں برس سجدے کیے تھے، اسے بھی فرق پتا تھا اپنے اور اپنے جیسوں کے سجدوں کا اور آل محمد کے سجدوں کا. یہی ابلیس تھا نا، کاش پہنچ جائے، یہی ابلیس تھا نا کہ جب اللہ نے آدم کے پتلے کو خلق کیا تو آدم کی خلقت کے مقابلے میں اپنی عبادت پہ اترا رہا تھا. آدم کے مقابلے میں اپنے سجدے پر ناز کر رہا تھا. مگر آج جب ابن آدم کے سجدے کو دیکھا، جب آج اولاد آدم میں چوتھے امام کے سجدے کو دیکھا تو مان گیا پروردگار یقیناً جسے تو بناتا ہے وہ ہم سے افضل ہوتا ہے.
یہاں سے میں کل کی بات سے جڑنا چاہتا ہوں. بات کل یہاں تک پہنچی تھی کہ چوتھے امام کی والدہ گرامی، کل کی گفتگو ذہنوں میں ہے. میں نے عرض کیا تھا والدہ گرامی کون؟ جناب شہر بانو سلام اللہ علیہ. اس شہزادی کی ایک خواہر بھی ہے، ان کی ایک بہن بھی تھی جو ان کے ساتھ بلاد فارس سے لائی گئی تھی. جناب شہر بانو کا انتخاب امام حسین ٹھہرے اور ان سے اللہ نے امام حسین کو سید الساجدین جیسا فرزند عطا کیا. جناب شہر بانو کی بہن کی شادی، ان کا عقد جناب محمد ابن ابی بکر کے سے ہوا. جناب محمد ابن ابی بکر سے ہوا. اللہ نے انہیں بھی ایک بیٹا دیا. جناب محمد ابن ابی بکر کی تاریخ تو ذہنوں میں ہے نا، جس کے لیے مولا کائنات نے فرمایا تھا یہ اپنے بابا کے صلب سے ہے مگر بیٹا میرا ہے. توجہ کیجیے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جناب محمد ابن ابی بکر سے دوسری بہن کا ازدواج ہوا، ان سے اللہ نے انہیں بھی ایک بیٹا عطا کیا، جناب قاسم ابن محمد. یہ قاسم اور میرے چوتھے امام، یہ کیوں تفصیل بتا رہا ہوں، یہ کیوں شجرہ سنا رہا ہوں، اس کی اہمیت ہے. یہ رشتے، یہ باتیں آگے تک جائیں گی. اللہ نے جناب قاسم اور میرے چوتھے امام اب رشتے میں کیا ہوئے؟ بہت مشکل سوال تو نہیں ہے. رشتے میں چوتھے امام علی ابن الحسین اور قاسم ابن محمد، یہ دونوں رشتے میں خالہ زاد بھائی ہوئے. اللہ نے چوتھے امام کو ایک فرزند عطا کیے. فرزند تو کئی عطا کیے کہ ان میں جو سب سے افضل ٹھہرے، ان میں جو ہمارے امام ٹھہرے، کون؟ میرے اور آپ کے امام محمد باقر علیہ السلام. اللہ نے جناب قاسم ابن محمد، امام کے خالہ زاد بھائی، اللہ نے انہیں ایک بیٹی سے نوازا کہ جس کا نام فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت قاسم بن محمد. توجہ کر رہے ہیں؟ ان جناب فاطمہ بنت قاسم بن محمد کا ازدواج ہوا امام باقر علیہ السلام سے، اور انہی جناب فاطمہ بنت قاسم بن محمد کو یہ شرف ملا کہ میرے اور آپ کے چھٹے امام کی والدہ قرار پائیں. یہ تعلق اتنا طویل رہا. کل میں نے اس کے ضمن میں ایک بات چھیڑی تھی، کل وعدہ کیا تھا کہ آج تفصیل سناؤں گا. چند جملے 2-3 دقیقوں میں سمیٹ کر بات کو آگے بڑھوں گا، لیکن بات بہت اہم ہے اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. چوتھے امام کی والدہ وہ پہلی خاتون تھی آل محمد کے گھرانے میں کہ جو عرب نہیں تھی، کہ جن کا تعلق قریش سے، بنی ہاشم سے نہیں تھا. اگر رسول کی والدہ گرامی کی طرف دیکھا جائے، جناب آمنہ بنت وہب قرشیہ. مولا کائنات کی والدہ گرامی کو دیکھا جائے، جناب فاطمہ بنت اسد ہاشمیہ. شہزادی کونین کی والدہ جناب خدیجہ بنت خویلد ہاشمیہ. فقط قرشیہ نہیں، ہاشمیہ، بنی ہاشم سے تعلق. امام حسن و امام حسین کی والدہ، ہماری جانیں ان پر قربان ہوں، دختر رسول. چوتھے امام کی والدہ وہ پہلی خاتون ہے کہ جو خاندان سے باہر سے لائی گئی. غور کر رہے؟ اور فقط خاندان سے باہر نہیں بلکہ غیر عرب علاقے سے، عجم سے لائی گئی. عجم سے تھی مگر انہیں یہ شرف ملا. مگر یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں. پھر پانچویں امام کی والدہ حسنیہ، امام حسن کی پوتی جناب فاطمہ. چھٹے امام کی والدہ ابھی آپ کی خدمت میں تعریف پیش کی. ساتویں امام کی والدہ، کیا کوئی نام بتا سکتا ہے؟ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد.
اب چھٹے امام کے بعد سے یہ سلسلہ تبدیل ہو جاتا ہے. اب چھٹے امام کے بعد کسی امام کی والدہ بھی عرب سے نہیں ہے. غور کیجئے گا، میں اس کی حکمت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. 7ویں امام کی والدہ جناب حمیدۃ المصفات، حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا، جنہیں امام نے مصفات کا لقب دیا. یہ کہاں سے تھی؟ یہ اندلسیہ تھی، یعنی آج جہاں ویسٹرن یورپ پڑتا ہے، اسپین اور اس کے اطراف کے علاقے، جناب حمیدہ مصفات. اس کے بعد 8ویں امام کی والدہ جناب تکتم، کہ جسے 7ویں امام نے نجمہ کا لقب دیا. یہ کہاں سے ہے؟ جناب نجمہ خاتون کا تعلق تھا مریسا سے، انہیں مریسیہ کہا جاتا تھا. مریسا کہاں ہے؟ آج کے فرانس کا علاقہ، یعنی یہ بھی یورپ سے. جناب نجمہ کے بعد میرے اور آپ کے 9ویں امام کی والدہ جناب سبیکہ خاتون سلام اللہ علیہا، یہ کہاں سے ہیں؟ یہ ان کا تعلق نوبیہ سے تھا، نوبہ نامی علاقے سے. جناب سبیکہ نوبیہ، یہ نوبہ علاقہ کہاں ہے؟ یہ آج کی دنیا میں ایجپٹ یعنی مصر اور سوڈان کے درمیان واقع ہے، یعنی ساؤتھ ایجپٹ اور ناردرن سوڈان. جو افریقی قبائل تھے انہیں نوبی آبادی کہا جاتا تھا. جناب سبیکہ کا تعلق نوبہ سے تھا، جناب سبیکہ نوبیہ افریقہ سے. بات پہنچ رہی ہے؟ جناب سبیکہ کے بعد جناب سمانہ، میرے اور آپ کے 10ویں امام کی والدہ جناب سمانہ مغربیہ. ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ آج جو تیونس اور الجزیرہ ہے، ٹونیشیا اور الجزیرہ، افریقہ کے علاقوں سے. 11ویں امام کی والدہ جناب حدیثہ سلام اللہ علیہا، ان کا تعلق پھر نوبیہ، پھر افریقی علاقے سے، مصر اور سوڈان سے. 12ویں امام کی والدہ اس وقت کے روم کے بادشاہ کی پوتی، رومن امپائر، آج کا رومن امپائر، آج کا اٹلی. جناب نرجس خاتون والد کی جانب سے اس وقت کے رومی بادشاہ کی پوتی تھی، مگر والدہ کی جانب سے جناب موسیٰ یا عیسیٰ کے وصی، جناب عیسیٰ کے وصی شمعون کی نسل سے تھی. یہ تمام ائمہ کی وہ والدائے گرامی ہیں کہ جن کا تعلق عرب سے نہیں تھا. حتیٰ بات اور آگے بڑھی، پریشان تو نہیں ہے؟ بات اور آگے بڑھی، فقط یہ نہیں کہ عرب سے نہ ہو، ان میں سے اکثر مصلحت خداوندی کے تحت جب امام کے گھر تک پہنچی ہیں تو کنیز کی حیثیت سے پہنچی ہیں. بعد میں اللہ نے انہیں وہ شرف دیا کہ کائنات میں کوئی بڑے سے بڑا انسان اس شرف تک نہ پہنچ سکے. وہ واقعہ ہے نا جناب حکیمہ کا. کون جناب حکیمہ؟ کہ جن کا امامت سے تعلق وہی ہے جو جناب زینب کا ہے. ایک امام کی بیٹی، ایک کی بہن، ایک کی پھوپھی. جناب حکیمہ کہتی ہے جب جناب نرجس میرے گھر آیا کرتی تھی، 12ویں امام کی والدہ جب میرے گھر آیا کرتی تھی، امام حسن عسکری کی زوجہ، یہ کون ہے؟ امام حسن عسکری کی پھوپھی ہیں. جب میرے گھر آیا کرتی تھی یا میں ان کے گھر جاتی تھی تو میری جوتیاں اپنے ہاتھوں سے اٹھاتی تھی. مگر جب 11ویں امام نے مجھے بتا دیا کہ اس خاتون کو اللہ وہ شرف دے رہا ہے کہ ہمارے آخری امام اور اللہ کی آخری حجت کی والدہ یہ قرار پائی ہیں، تو اب کی بار جب میں ان کے گھر گئی تو میں نے ان کی جوتیوں کو اٹھا لیا. اور جب پریشان ہوئی تو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اللہ آپ کو وہ شرف دے رہا ہے کہ جو کائنات میں کسی خاتون کو نہیں دیا گیا. تو بظاہر کنیزی میں لایا جا رہا ہے مگر اولین و آخرین پر شرف دیا جا رہا ہے. ائمہ طاہرین نے اس کا ایک سبب اور ایک حکمت بیان کی. اس دور کا عرب یہ دستور تھا، غیر عرب تو چھوڑیے، اپنے قبیلے سے باہر شادی اور ازدواج کرنا، رشتہ کرنا سید نہیں تھا. مولا سے بڑا تو کوئی عبادت گزار نہیں تھا، مولا سے بڑا تو کوئی عزادار نہیں تھا، مولا سے بڑا تو کوئی عالم نہیں تھا. دربار شام میں خطبہ دینے والے امام سے بڑا تو کوئی خطیب نہیں ہے.
جتنے معیار پر جو معیارات ہمارے معاشرے نے بنائے ہوئے ہیں کسی کو قابل عزت جاننے کے، یا جتنے معیارات پر لوگوں نے خود یہ گمان کر رکھا ہے کہ چونکہ میرا یہ رتبہ ہے لہٰذا میں اتنی عزت کا مستحق ہوں، میں اتنی عظمت کا مستحق ہوں، میرا ایسے احترام ہونا چاہیے، میری ایسے خدمت ہونی چاہیے، جتنے معیارات ہم نے اپنے معاشرے میں بنا رکھے ہیں، یقین جانیے ان تمام معیارات پر اگر سب سے کمال پر کوئی ہوگا تو سید سجاد ہوں گے، متفق ہیں؟ مگر اس کے باوجود اگر اخلاق دیکھیں تو یہ ہے، اگر طریقہ کار دیکھیں تو یہ ہے۔ بس عزیزوں، آج کی حد تک یہی گفتگو کو ٹھہراتے ہیں۔ ہم کہاں تک پہنچے؟ کربلا سے پہلے، امام حسین سے قبل سید الساجدین کی مشغولیات، مولا اپنا وقت کہاں کن کاموں میں صرف کیا کرتے تھے، کن کاموں کو بہتر جانا کرتے تھے، اور ان کاموں کو کرنے کا مولا کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا۔ بس عزیزوں، مولا کو ایک وقت یہ گزارا کہ جو اپنے پدر کی شہادت سے پہلے کا ہے، ایک وقت وہ کہ جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں تفصیل سے آئے گی، ایک وقت وہ جو مولا نے اپنے بابا کی شہادت کے بعد گزارا، وہ کتنا عجیب وقت تھا۔ پہلے سائل آتا تھا، مولا اسے اپنے دسترخوان پہ غذا فراہم کرتے تھے، سائل نہ پہنچ پائے مولا اس کے گھر جا کے روٹیاں پہنچاتے تھے، مولا بازاروں میں نکلا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں پہ روٹیاں دیا کرتے تھے۔ اب واقعی کربلا کے بعد یہی سید سجاد ہے، اب جب یہ بازار میں نکلا کرتے تھے تو قصاب اپنے ذبح شدہ جانوروں پہ کپڑا ڈال کر انہیں چھپا لیتے تھے۔ اللہ اکبر! کیوں چھپا لیتے تھے جانتے ہیں نا؟ کیونکہ قصاب جانتے تھے کہ وہ سید سجاد ہیں جس نے اتنے غم دیکھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہماری کسی چھوٹی سی کوتاہی سے ہمارے مولا کے غم تازہ ہو جائے۔ قصاب جانتے تھے نا، بڑے اطمینان سے پڑھوں گا، کل کی مصائب کی قصر بھی آج پوری کرنی ہے عزیزوں، خود کو آمادہ کر لیجیے۔ میں نے کل عرض کیا تھا نا، شب شہادت امام زین العابدین کے لیے آج سے دل کو آمادہ کیجیے، آج سے خود کو پرسے کا عادی بنائیے۔ قصاب اپنے ذبح کیے جانوروں کو چھپا لیتے تھے، اور اگر کوئی کبھی بھول جاتا تو چوتھے امام اس کے پاس ٹھہرتے تھے، فقط اتنا سوال کرتے تھے، یہ بتا یہ جو جانور تو نے ذبح کیا، کیا ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا تھا؟ کیا ذبح کرنے سے پہلے تو نے اسے پانی پلایا تھا؟ ہاتھ جوڑ کر کہتا تھا، مولا آپ کے نانا کا امتی ہوں، ذبح کے آداب جانتا ہوں، ذبح کرنے سے پہلے 3 مرتبہ پانی پلایا ہے، تب جا کر میں نے اسے ذبح کیا ہے۔ کربلا کا رخ کرتے تھے، السلام علیکہ یا ابتا، بابا آپ پر میرا سلام۔ ارے نانا کے امتی جانور کو بھی پانی پلا کر ذبح کرتے ہیں، مگر ہائے نواسہ رسول، مولا اتنا رویا کرتے تھے۔ آپ نے سن رکھا ہے نا 40 برس تک روئے۔ یہ تو رونے کی کمیت ہے، کیفیت کیا ہے؟ دن میں کئی مرتبہ جب مولا کے سامنے پانی لایا جاتا، جب مولا کے سامنے وضو کے لیے پانی لایا جاتا، جب مولا کے سامنے دسترخوان لگایا جاتا، کئی مرتبہ مولا اپنے گھر میں ہی کئی مرتبہ مولا گریہ فرمایا کرتے تھے۔
واقعی کربلا کے بعد اتنا روتے تھے کہ تاریخ نے لکھا جناب فاطمہ صغرا نے کہ جو مدینے میں تھی نا، اس بہن سے یہ بھائی کا غم دیکھا نہیں جا رہا تھا. جناب فاطمہ صغرا نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری تک پیغام بھیجا. جناب جابر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرمایا اے جابر تم تو ہمارے نانا کے صحابی ہو نا. اے شہزادی حکم کیجیے. اے جابر تم پر ہم آل محمد کا کچھ حق تو ہے نا. اے شہزادی آپ حکم کیجیے. اے جابر میرا بھیا سید سجاد بہت تکلیف میں ہے. اے جابر اگر میرے مولا کے غم کو نہ بانٹا گیا میرا بھائی اس دنیا میں زیادہ عرصے نہ جی پائے گا. اے جابر جاؤ اور میرے بھیا سے تعزیت کیا کرو. اس حکم کے بعد جابر باقاعدگی سے روزانہ چوتھے امام کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور چوتھے امام کے غم میں شریک ہوتے تھے. چوتھے امام کے دل کی ڈھارس بتاتے تھے. ایسا ہی ایک موقع تھا. ادھر جابر ہیں، ادھر ابو حمزہ صومالی مولا کے خاص صحابی ہیں. ایک مرتبہ ابو حمزہ صومالی نے کہا اے مولا ان القتل لکم عادہ والشہادت لکم کرامہ. اے فرزند رسول قتل تو بنی ہاشم کی عادت ہے، شہادت تو آپ کے لیے کرامت ہے. مولا کتنا روئیے گا مولا کب تک ماتم کیجئے گا مولا. عزیزوں سر کو پیٹ کے ماتم کرنا. میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اے ابو حمزہ جزاک اللہ خیر الجزا، تو ہمارے بابا کے غم میں شریک ہوتا ہے، خدا تجھے جزائے خیر دے. اے ابو حمزہ تو نے سچ کہا، شہادت ہماری میراث ہے، مگر یہ بتا کہ اس سے پہلے کیا تو نے کبھی دیکھا ہے کہ رسول کی بیٹیاں بے مکنا چادر کوفہ اور شام کے بازاروں درباروں میں لائی؟ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. بارلا تجھے واسطہ عظمت مولا سجاد کا، تجھے واسطہ مظلومیت آقا سجاد کا، ہمارے ناسوں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث کرایا. بارلا جو مومنین پریشان حال ہیں، فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، ہماری تمام دلی حاجات کو پر فرما. بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. بار الہ دنیا میں جہاں کہیں مومنین پریشان ہیں، بالخصوص پارا چنار کے علاقے سے جو خبریں موصول ہو رہی ہیں، بار الہ دنیا میں جہاں کہیں مومنین آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا کے اعوان اور انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.